السلام علیکم 10th کلاس. آئی ہوپ یو آل آر ویل. آج ہم سٹارٹ کریں گے درس ساب الف سورہ ممتحنہ. سب سے پہلے اس کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں اس صورت کا کہ یہ مدنی صورت ہے اور اس کے 2 رکوع ہیں، 13 آیات ہیں اور یہ 8 ہجری میں نازل ہوئی. اس انٹروڈکشن کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے. اس کے بعد مطلب یہ صورت کیوں نازل ہوئی تھی وہ ہم شان نزول دیکھیں گے اس کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. اس خبر کو بتانے پر سختی سے منع کیا گیا اور حاطب بن ابی بلتہ جو کہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے قریش مکہ کو خط لکھ کر اس منصوبے کی اطلاع کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا تھا. آج سے نے صحابہ اکرام کو بھیج کر وہ خط پکڑوا لیا اور حضرت حاطب کو بلا کر ان سے پوچھ گچھ کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، عدوی میرے دشمنوں کو، وعدوکم اپنے دشمن، اولیاء دوست. مومنوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یعنی کہ یہ بدری حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو مخاطب کر کے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مومنوں تم، یعنی کہ وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مومنوں اگر تم میری راہ میں لڑنے میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تلقونا، تم پیغام بھیجتے ہو، الیہم ان کو، بالمودتی دوستی کا، وقد اور بے شک، کفروا انہوں نے کفر کیا، بما اس کے ساتھ جو جا آیا، کم تمہارے پاس، من الحق کی حق میں سے، اور یخرجونا نکالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وایاکم اور تم کو، ان کے تؤمنو تم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ربکم اور اپنے رب پر، ان کنتم اگر تم ہو، خرجتم تم نکالے، جہادن جہاد کے لیے، فی سبیلی میری راہ میں، وابتغائی اور چاہنے کو، مرداتی میری رضا کو، تسرونا تم چھپاتے ہو، پوشیدہ رکھتے ہو، الیہم ان کی طرف، مودتی بالمودتی دوستی کے پیغام. ٹھیک ہے، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مومنوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا وہ اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے تمہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا تھا. تم اپنے پروردگار خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، اور اگر تم ان کنتم خرجتم اگر تم نکلتے ہو، جہادن جہاد کے لیے، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری خوشنودی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تو تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. دیکھیں یہاں مومنوں اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. تم تو ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ تم کو دین حق سے جو تمہارے پاس آیا اس کے منکر ہیں، اور اس باعث کے تم اپنے پروردگار خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو، اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں. تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی کرتے ہو، وَأَنَّا اور میں عالم جانتا ہوں، بما اس کو جو اخفی تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور بے شک میں اس کو جانتا ہوں جو تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو اعلان کرتے ہو. وما اور نہیں، ومن اور جو، یفعلہ کرے وہ، منکم تم میں سے، فقط تو بے شک، ضل گمراہ ہوا، سواء سیدھی، السبیل راہ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا. ٹھیک ہے، دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، جو کچھ تم مخفی طور پر کرتے ہو، جو اعلان کرتے ہو، تو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. ان اگر یثقفوکم وہ پالے تم کو، یکونا تو ہو جائیں، لکم تمہارے لیے، اعداء دشمن، ویبسطوا اور وہ کھول لیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، والسنتہم اور اپنی زبانیں، بالسوء برائی کے ساتھ، ودوا اور چاہتے ہیں، لو کاش، تکفرون تم کافر ہو جاؤ، اور اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور اپنی زبانیں بھی چلائیں، اور
اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح بھی کافر ہو جاؤ۔ لن ہرگز نہیں، تنفعکم نفع دیں گے تم کو، ارحامکم تمہارے رشتہ دار، ولا اور نہ، اولادکم تمہاری اولادیں۔ اب یہاں پر یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو حضرت حاتب بن ابی بلتہ تھے بیٹا، تو ان کا پورا خاندان مکہ میں آباد تھا، تو صرف ان کو بچانے کے لیے جنگ میں سے انہوں نے پہلے ہی مسلمانوں کو اس چیز کا پیغام بھیج دیا تھا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جو ہیں وہ، اور قیامت کے دن تمہارے رشتے، ولا اور نہ اولادکم تمہاری اولاد، یوم القیامت قیامت کے دن، اور قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے، نہ ہی تمہاری اولاد۔ یفصل بینکم، وہ فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان، واللہ اللہ بما، اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا جو کچھ تم کرتے ہو، خدا اس کو دیکھنے والا ہے۔ قد تحقیق، قد بے شک کانت ہے، لکم تمہارے لیے، اسوۃ الحسنہ بہترین نمونہ، فی میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، والذین اور جو لوگ معه اس کے ساتھ تھے، اور تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی چاہیے ہے۔ جب قالوا انہوں نے کہا لقوم کو، اپنی قوم کو، انا بے شک ہم براء لا تعلق ہیں، اور جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تو تم سے لا تعلق ہیں، منکم تم سے، ومما اور ان سے جو تعملون تم کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، کفرنا ہم نے کفر کیا، اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، بے تعلق ہیں بکم تمہارے ساتھ، وبدا اور ظاہر ہوئی، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنوا تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وحدہ وہ ایک ہے، الا مگر، قولا کہنا، ابراہیم علیہ السلام کا، لابیہ اپنے باپ کو، لاستغفرن ضرور میں معافی مانگوں گا، لک تیرے لیے، وما اور نہیں، املک میں اختیار رکھتا، لک تیرے لیے، من اللہ اللہ سے، من شیء کچھ بھی۔ اور تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال ضرور چلنی چاہیے، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان لوگوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، بے تعلق ہیں، اور تمہارے معبودوں کے کبھی بھی لائق نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ تو ہم میں اور تمہیں ہمیشہ کھلم کھلی عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا، کیونکہ وہ اس کے سوا، انہوں نے کہا کہ اور میں اس خدا کے سامنے آپ کے بارے میں اور کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا۔ ربنا ہمارے پروردگار، علیکا ہم نے، توکلنا تجھ پر بھروسہ ہے، وإلیکا اور تیری طرف، انبانا رجوع کرتے ہیں، وإلیکا اور تیری طرف ہی، المصیر لوٹ جانا ہے، اور اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا نہ دینا، فتنہ للذین ان لوگ کے لیے جو کافر ہیں، واغفر لنا ہمیں بخش دے، ربنا ہمارے رب، انک بے شک تو ہی ہے عزیز غالب، اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھوں سے عذاب نہ دلانا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، اور بے شک تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ لقد تحقیق، بے شک کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فیہم اس میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے اس میں تمہارے لیے، لمن اس کے لیے جو کانا ہو، یرجو اللہ امید رکھتا اللہ سے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن سے، ومن اور جو یتولی روگردانی کرے، فإن پس بے شک اللہ ہوا وہی، الغنی بے نیاز، الحمید قابل تعریف۔ ٹھیک ہے، اور تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، ان لوگوں کی نیک چال ضرور چلنی چاہیے، جو روگردانی کرے گا خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار اور حمد و ثنا ہے خدا کے لیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا، یہ 10 منٹس کا آپ کا لیکچر ہے، ذرا تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، آج ہم نے ایک ہی لیکچر میں پورا چیپٹر پڑھ لیا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔